بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات انہوں نے جمع کیے ہیں اور بھیجا ہے اس پر ہم کو لکھنے کے لیے. لکھاتے ہیں لوگ. آئے تھے تب بھی کہہ رہے تھے تو ایک ملفوظ سنا دو حضرت تھانوی کا جو سامنے ہے. اہل علم کا زہد اور استغنا. حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کی یہ حالت تھی کہ کثرت سے آپ کے گھر فاقے رہتے تھے. موجود ہیں مسلم ہمارے حضرات چشتیہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن عبدالقدوس گنگوہی کا بہت بڑا مقام ہے. بہت حضرت میں زہد کے شان کا بہت ہی غلبہ تھا. کپڑا پیمن پر پیمن لگاتے چلے جاتے تھے. کسی کا حضرت ہی پیمن پر پیمن دوسرا بدل لیجیے. کہا کیا بدلوں؟ کوئی جائز طریقے کا کوئی کپڑا ملے تو پہنوں. ایک بہت بڑے آدمی تھے, وہ لے آئے کپڑا, اس کا بنوایا, پہنا, پھر عقید تو وہی پہنے رہ گئے. پیمن پورا کاؤ دے, اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. بہرحال بہت اچھا ہوا. شیخ عبدالقدوس گنگوہی بہت بڑے آدمی ہیں. ان کی تربیت ہوئی تھی رودولی میں. شیخ عبدالحق مودی شیخ عبدالحق رودولوی. اتنی خدمت کئی ان کی پھر ان کے لڑکے کی, پوتے کی, اور پہلے کے 3 بزرگوں کی خاندان کے عبدالحق ان کے یہاں رہے, ان کی خدمت کیا. صاحبزادوں کے کمر بند ڈالتے تھے, پاجامہ پہناتے تھے, نہلاتے تھے. شیخ عبدالحق کتنی بڑی دولت لے کے آئے. فرماتے تھے میری تربیت کرے ہاتھوں نے کیا ہے, میں ایسے ہی نہیں دوں گا کچھ. میری تربیت کرے ہاتھوں نے کیا ہے. ہمیشہ رہے, کتنے سال رہے. اب دیکھیے حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کی یہ حالت تھی کہ کثرت سے آپ کے گھر فاقے رہتے تھے. حضرت میں زہد کی شان کا بہت ہی غلبہ تھا. حالانکہ ابراہیم لودھی بادشاہ کی بہن آپ کی مرید تھی, مگر ان سے کوئی ہدیہ وغیرہ قبول نہیں کیا جاتا تھا. تو آدمی سوچتا ہے کہ بڑے آدمی سے ہو جائے, پھر سب ہمارے بزرگوں کی شان تھی. جس کا سبب ان کا کوئی نقص نہ تھا. ان کی تو یہ حالت تھی کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بزرگوں کے طریقے کے خلاف نہ ہوتا تو میں اس عورت کو خلافت دے دیتا. حضرت کو نہیں ہارا ہے صحیح میں بہت دیکھا, نقل کیا نے, بہت عورتوں کو خلافت دیا ہے انہوں نے. بات تو عورتیں ایسی تھیں یہ حضرت کے زمانے میں ایک صاحب آتے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, وہ کسی عورت ہی سے بیعت تھے. صاحب نسبت, بہت سی عورتیں صاحب نسبت. رابعہ بصریہ معمولی تھی, لیکن اب حضرت کو نہیں معلوم ہوگا, ضروری نہیں کیا چیز ہے. دیا ہے انہوں نے اجازت خلافت, عورتوں کو بھی دیا ہے. غرض آپ کے ہاں فاقوں کے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی تھی کہ گھر میں سے گھبرا جاتی. تو فرمایا کرتے کہ گھبراؤ نہیں, ہماری راحت کا سامان ہو رہا ہے. وہ پوچھتی کہاں, تو فرماتے کہ جنت میں سامان ہو رہا ہے. وہ بھی ایسی تھی کہ ان پر قانع ہو جاتی. لیکن انہی کے بعد نام ہے اتنا روپیہ آیا اکبر کے دور میں اس میں کہ ایک کوٹری تھی سونے چاندی سے بھر لی. انہی کی اولاد ختم. یہ دولت نہیں رہی. واقعے میں جو دولت تھی باتی وہ تو ختم ہی ہو گئی. ایسے دنیا دار ہوا وہ شخص.
ہوتا ہے نہ معلوم کون ہوا. بہت غلط طریقے سے لوگوں نے لکھا. یہ ہے مذہب. اصلاح تربیت. ایک اصلاح تربیت یہ تھی. اب وہ ذرا سا غفلت ہوئی, بادشاہوں کا ساتھ ہو گیا, یہ جہانگیر کا ساتھ ہوا. اب بھی ہیں بہت سی علماء سے پاکستان ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو طریق پر رکھے. مال دولت ممنوع نہیں ہے, لیکن کثرت مال جو لہو میں ڈال دے وہ تو ممنوع ہی ہے. اہل اللہ کی شان لکھا ہے, بے زر و گنج وسط حسمت قارون باشی. در رہے مندر لیلا کی خطر ہاس بجا, شرط اول قدوانس کی مجنو باشی. ماں اگر کل لاش ہو گر دیوانہ ایم, منت آسا کی وہاں پیمانہ ایم. میں اس کا مجنو ہوں. سب گوارا وہ پوچھی کہاں, فرماتے ان کی اہلیہ کے پاس ایک چاندی کا ہار تھا. جب شیخ گھر میں آتے تو فرماتے کہ دنیا کی بو آ رہی ہے. ان کا ایک حال تھا. اتفاق سے ایک شخص بزرگ کے گھر مہمان ہو کر تشریف لائے. اتفاق سے ایک بزرگ حضرت کے گھر مہمان ہو کر تشریف لائے. ان سے حضرت کے اہلیہ نے شکایت کی کہ رکن الدین کی شادی کی ضرورت ہے, میرے پاس چاندی کا ایک ہار ہے, مگر اس کے متعلق بھی جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں دنیا کی بو آتی ہے. انہوں نے بھی شکایت کیا ہے. اب شادی کہاں سے ہو؟ کچھ تو چاہیے. اب تو بہت چاہیے تب شادی ہوگی. اب تو بہت چاہیے, بہت چاہیے. سب فضولیات ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ہم سب کو محفوظ رکھے, ہم سب کو محفوظ. تب ان بزرگوں نے شیخ سے فرمایا کہ میں ان بیچاری کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ بھی ڈانٹا ان کو. تم کو سب کی دنیا سے کیا بحث, تم کو دنیا سے, تم اپنا جو کھاتے ہو کرو, پہلے جو چاہو پڑھو. سب کی دنیا روکے ہوئے تھے, پھر بھی کچھ نہیں فرمایا. اور ان بیچاری کی جان بچی اور وہ ہار محفوظ رہا, ورنہ گھر میں سے اس کے نکال دینے کے لیے بھی سہتے کہ نکالو اس کو. یہ شان اہل علم کی ہونی چاہیے. ماتھاری لکھ رہے ہیں یہ شان. اس پر خواہ کوئی اعتراض کرے, خواہ دیوانہ سمجھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا ترقی کا زمانہ ہے. ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ترک کرتے ہیں اور توکل اور زہد اختیار کرتے ہیں, بیوقوف اور دیوانہ سمجھتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے, اس دیوانہ نے, وہ دیوانہ ہے جو ان کا دیوانہ نہیں ہے. تم ان کو دیوانہ کہتے ہو. اس دیوانہ, یہ دیوانہ نشد مر اشسرا دید درخانہ نشد. وہ آدمی دیوانہ ہے جو کہ دیوانہ خدا کا نہیں ہے. کوتوال کو دیکھا اور گھر میں نہیں گیا. بس یہ ہے ان کا مضمون. اب سنا دیا شاہ صاحب کا, کئی چیز معلوم ہو جاتا ہے. اچھا ہے, یہ ہماری کتاب پر لکھا ہے شاہ اندر صاحب نے. تو یہ میری کتاب کی رائے تو نہیں ہے, لیکن ایک بار یہاں سے لکڑی کر دوں گا. وہاں صدیق صاحب کا لکھا ہوا ہے. سب وہی تھا بہت. ہاں سید صاحب کا قصص و حکایات. اندر سے لکھ رہے اس کتاب پر. قصص و حکایات, ضرب الامثال اور ملفوظات دل و دماغ کو متاثر اور قول و عمل کو درست, کردار و اخلاق وارستہ, دین و دانش کے لیے جلا بخش ہے. اور 2000 ادیب بھی تھے اندر شاہ, بہت زبردست. قصص و حکایات اللہ تعالیٰ نے بہت ملکہ دیا تھا ان کو بھی.
قصص و حکایات، ضرب الامثال، ملفوظات دل و دماغ کو متاثر اور قول و عمل کو درست، کردار و اخلاق و آراستہ، دین و دانش کے لیے جلا بخش ہے۔ کبھی ایک نصیحت کایا پلٹ کر دیتی ہے اندر سے، اور ایک کلمہ خوشگوار انقلاب کا زینہ بن جاتا ہے۔ اور ایک کلمہ خوشگوار، اب کہاں کلمہ خوشگوار وغیرہ کون بولتا ہے؟ نہیں، شاہ صاحب بول رہے ہیں بھائی۔ اور ایک کلمہ خوشگوار انقلاب کا زینہ بن جاتا ہے۔ پھر حضرات صوفیہ اولیاء اللہ کے ملفوظات کا کیا کہنا؟ از دل می خیزد در دل می ریزد، دل سے اٹھتا ہے، دل پر پہنچتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ از دل می خیزد وہ بر دل می ریزد، یا یہ کہو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اسی کی ترجمہ ہے۔ یا یہ کہو کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہ مصداق ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، ابن جوزی، شیخ محی الدین میں عربی ملقب بشیخ اکبر، دادا گنج بخش حجویری، سلطان الہند حضرت محی الدین چشتی، محبوب الہی دہلوی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی وغیرہ اکابر اولیاء کے ملفوظات نے ہزاروں زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ اس کتاب پر لکھ دیا ہے، میں اس لائق نہیں تھا لیکن ملفوظات تو لائق ہی۔ ملفوظات نے ہزاروں زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ فوائد الفواد تو مجموعے ملفوظات ہے جس کی بےقرار تاثیر پر امیر خسرو جیسا ایگان روزگار رش کرتا تھا۔ دیکھیے کہاں معلوم ان لوگوں کو کہ ان کے ملفوظات پر اتنا بڑا آدمی شاید رش کرتا۔ اکابر کے ہزاروں، خواجہ نصیر دہلی وغیرہ اولیاء کے ملفوظات نے ہزاروں زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ فوائد الفواد ہے ہمارے پاس، تو وہ مجموعے ملفوظات ہے جس کی بےقرار تاثیر پر امیر خسرو جیسا یگان روزگار رش کرتا تھا۔ کیسے ملفوظات متاخرین میں حکیم الامت مجدد العصر مہا تھانوی کے ملفوظات علوم کا بحر ذخار، اصلاح حال کا ثواب بخش نسخہ، کائنات دل پر براہ راست اثر انداز، اور جہان دماغ کے لیے دلاویز دستک ہے۔ کتاب من رہا ہے عنوان لکھوائے، پڑھتا وہی اسی نے لکھوائے، بہت منہ چلا تھا کہ مجھے لکھی آپ۔ حضرت حکیم الامت تھانوی کے ملفوظات علوم کا بحر ذخار، اصلاح حال کا ثواب بخش نسخہ، کائنات دل پر براہ راست اثر انداز، اور جہان دماغ کے لیے دل آویز دستک ہے۔ آج بھی ان ملفوظات کا مطالعہ درویش تھانہ بھون کی مقدس مجالس کا سما سامنے لے آتا ہے۔ آج بھی ان ملفوظات کا مطالعہ درویش تھانہ بھون کی مقدس مجالس کا سما سامنے لے آتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ مستشہدین کے حلقے میں مرشد برحق اپنے آتشی نفوذ سے آتشدان علم و معرفات میں انگارے پھلگا رہا ہے۔ آپ لوگ برکت سے سنا رہے ہیں، بہت سی چیز آپ لوگ برکت سنا دی، ہم بھی کرا دیتے۔ مجالس کا سما سامنے محسوس ہوتا ہے کہ مستشہدین کے حلقے میں مرشد برحق اپنے آتشی نفوذ سے، یعنی سوز گداز والے سانس سے آتش دان علم و عرفان میں انگارے سلگا رہا ہے۔ یہ سلگایا جاتا ہے نا، وہ سلگایا جا رہا ہے کس سے؟ علوم و معارف سے۔ مست ہے لوگ۔ اب آگے کیا کہیں؟ مخدومی کمدمہ الہ آبادی جو تصوف کے گھاٹ گھاٹ کا، مجھے بالکل یاد نہیں تھا جو میں پڑھ رہا ہوں، شرمندگی بھی ہو رہی، جو تصوف کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں، اور دبستان معرفت کے شفیق معلم نے بڑا کام کیا
کہ اکابر اولیاء کے ملفوظات کو ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ 3 ضخیم جلدوں میں جمع کر دیا ہے. اور کسی عارف کے اس اشعار پر عمل کیا. نوارا ترخ ترمیزن جو ذوق نغمہ کم پائی، خدیرہ تیز ترمی خاں جو محمد اللہ گراہ تھی. جب اونٹ چلتے تھے تو لوگ پڑھتے تھے، کہتے ہیں یہ وقت تھا کہ اب گرانی اب پڑھو. نوارا تلخ ترمیزن تو ذوق جب نغمے کا ذوق کم پاؤ تو اس طریقے سے اور پڑھو تاکہ جوش پیدا ہو جائے اونٹنیوں میں. یہی نا انسانیت ٹھٹر گئی نا، انسانیت ٹھٹر گئی. فحاشی سے لبریز لٹریچر نے نوجوانوں کی روح مردہ کر دی. بہت زبردست محدث. انسانیت ٹھٹر گئی. فحاشی کون پڑھنے والا ہے؟ سب فحاشی ہے. انسانیت ٹھٹر گئی جیسے سردی میں ٹھٹر جاتا آدمی. فحاشی سے لبریز لٹریچر نے نوجوانوں کی روح مردہ کر دی. خیر کا جذبہ مفقود اور شر منظر عام پر ملکوتی قوتیں پسماں ہیں. اور شر منظر عام پر اور ملکوتی قوتیں پسماں ہو گئی ہیں. وہ قوت جو اوپر سے تھی اس میں ذکر کی آئی اور ملکوتی قوتیں پسماں ہیں. ابلیس کی طاغوتی کارروائی پیش قدمی کر رہی ہے. ایسے تنگ و تاریک ماحول گھٹا گھوپ اندھیری میں جدید سوچوں کو بند کر کے قدیم سرچشموں کا سراغ اور پیاسوں کو وہاں تک پہنچانا کیسا جلیل کارنامہ ہے. جدید سوچوں کو بند کے جو اس وقت سوتے چل رہے ہیں ان کو سلا دو، ختم کرو، اور جو بند ہو چکے ہیں اس کو ابھارو. سلف ہے نا، سلف ہمارے پرانے زمانے کی ملفوظات ہے، اسی کے مناسبت لکھا ہے. جدید سوتوں کو بند کر کے قدیم سرچشموں کا سراغ اور پیاسوں کو وہاں تک پہنچانا کیسا جلیل کارنامہ ہے. اللہ کا شکر ہے. لکھ رہے ہیں مؤلف حسن نیت کا کیا میں کہوں اپنے مؤلف حسن نیت کا سبلستان کھلا چکا. اب ان رنگ برنگ پھولوں سے مشام جان کو معطر کرنا ہمارا کام ہے. اب مشام جان کو معطر کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. مصنف تو بدوان حال یہ اعلان کر رہے ہیں، گوئے توفیق سعادت درمیان افغندے. سعادت کے گود ہم نے ڈال دیا سامنے. کس بدن میں کہ سوارا چشم کوئی درمیان میں نہیں آ رہا ہے. کہاں گئے سوال؟ گوئے توفیق سعادت درمیان افغندہ ایم کس بمندہ نمی آئے سوانا چشم کوئی نہیں آ رہا ہے. اس گود کو چکنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. وأنا الأحقر الأفقر محمد انظر شاہ مسعود الکشمیری خادم التدریس بدار الوقف دیوبند. بہت زبردست. قاضی مبارک پوری بہت عمدہ لکھا تھا. اس کو کیا میں کہوں، بہت لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. قاضی صاحب نے جو لکھا ہے ذرا سا بہت مورخ ہے، بہت بڑے معلوم ہے. قاضی دنیا کے مورخین میں ان کا شمار ہے. بس زیادہ نہیں. شیخ محاسبی نے اس پر گفتگو شروع کیا تو تاثیر و تاثر کا یہ حال تھا کہ مجمع میں آہ و بکا کا عالم طاری ہو گیا. شیخ محاسبی
کتاب پوری ہے اپنے ترجمہ کیا الحمدللہ. کسی موقع پر شیخ محاسبی تھے، سب پدمودہ لوگ بیٹھے تھے، کسی نے سوال کیا، بس اٹھ گئے. شیخ محاسبی نے اس پر گفتگو شروع کی تو تاثیر و تاثر کا یہ حال تھا کہ مجمع میں آہ و بکا کا عالم پیدا ہو گیا. کچھ لوگوں پر غشی طاری ہو گئی. سراج کہتے ہیں کہ میں نے بالا خانہ پر جا کے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل پر بھی گریا. غشی کی کیفیت آ رہی ہے. امام احمد بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا امام، لیکن شیخ جو صوفی تھے انہوں نے جو بحث کیا ہے، کلام کیا ہے، وہ بھی رو رہے ہیں. دیکھا امام احمد بن حنبل پر بھی گریہ وزاری اور غشی کیفیت آ رہی ہے. صوفیہ کا کلام میں خاموشی سے چلایا. صبح تک شیخ محاسبی کی مجلس وہاں جاری رہی. خاتمے کے بعد پھر میں اوپر گیا اور دیکھا کہ امام صاحب پر وہی حالت طاری. وہ بھی رو رہے ہیں. امام احمد بن حنبل یہ صوفی تھے. گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ صوفی کرتے کیا ہیں. یہ صوفی کرتے ہیں. یقین ہو گیا کہ یہ حق جماتے لوگ آگ بڑھا. مجلس میں واہ خاتمے کے بعد پھر میں اوپر گیا اور دیکھا کہ امام صاحب پر وہی حالت طاری ہے. میں نے عرض کیا کہ ابو عبداللہ، آپ کی طرف سے ابتدا پر مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ نے حاجی محاسبی اور ان کے متبین کو کیسے پایا؟ امام صاحب نے اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کیا: ما اعلم انی رأیت مثل هذه القوم. اس قوم صوفیہ جسے میں نے آدمی نہیں پایا. ہم لوگ صحیح بناتے صوفی. ما اعلم انی رأیت مثل هذه القوم ولا سمعت في علم الحقائق مثل هذا الكلام كلام هذا الرجل وعلى ما قلت من احوالهم فإني لا أرى لك صحبة. میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں نے ان حضرات کی مثال دیکھی ہو. صوفیہ، یہ صوفیہ تھے. میں امام احمد بن حنبل کہہ رہا ہے ماں ناز امام ہے، معمولی امام تو نہیں نا. امام ابن تیمیہ وغیرہ تو انہیں کو امام صحیح سمجھتے ہیں، بہت مجاہد اعظم. ان حضرات کی مثال دیکھی ہو اور نہ ہی علم حقائق و معارف میں حارث محاسبی کی باتوں میں جیسی باتیں میں نے سنی، ان لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے بعد میں تمہارے لیے ان کی صحبت مناسب نہیں سمجھتا. ابھی امام تاج سبکی نے طبقات شافیہ میں اس واقعے کو بیان کر کے لکھا ہے کہ امام صاحب نے سراج کو اس لیے ان حضرات کے صحبات سے روکا، وہ ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچے ہیں. اعتراض کر دیں گے جا کے. سلوک و معرفت کے جس تنگ راستے پر وہ لوگ چل رہے ہیں، ہر شے اس پر نہیں چل سکتا. ورنہ امام صاحب شیخ محاسبی کے مواعظ اور حکم سن کر بے اختیار روئے اور ان کے اقوال اور ملفوظات پر انتہائی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. اقوال و ملفوظات میں جبکہ ان کے ذاتیہ بہت کم ہیں. ان کے تذکرہ نگاروں میں سلف سے خلف تک یہی انداز رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بعد بھی ان کا روحانی و احسانی فیضان جاری ہے. اس سلسلۃ الذہب کے ذریعے اسلاف سے اخلاف کا علمی و دینی اور روحانی تعلق باقی ہے. انہی ملفوظات لکھنے پڑھنے سے میں کوئی جانتا بھی نہیں کہا آدمی. اس سلسلے کے ایک کڑی اقوال سلف بھی ہے جس کی جلد پنجم ناظرین کے سامنے ہے. اس سے پہلے اس کی جلد 4 جلدیں شائع ہو کر دینی و علمی حلقوں میں قبول عام و تام حاصل کر چکی ہیں، جس سے اس کی ضرورت و اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے. اس کے جامع مؤلف خمزمہ شریعت و طریقت کے جامع عالم ہیں. مسلم امت حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے روحانی جذب و جلال اور بقیت السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب. اللہ ان کو جزائے خیر.
میں مجدد شریعت میں کہا ہوں، شریعت و طریقت کے جاب عالم ہیں. مسلم امت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے روحانی جذب و جلال، دیکھیے اسی کو مناسب، کیونکہ ہمارے وطن کے جانتے ہیں، اس بنا پر حضرت کی جو کیفیت کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا، انہوں نے بیان کیا. ماشاء اللہ. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اللہ کے روحانی جذب و جلال اور بقیت السلف حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے احسانی حسن و جمال کے فیضان و عرفان کے امین ہیں. ان کو حضرت کو تو جلال لکھا، ان کو جمال لکھا ہے. احسانی حسن و جمال کے فیضان و عرفان کے امین. اس کے ساتھ صاحب درس و تدریس بھی ہیں. کیا کروں گا، اب نہیں پڑھ سکتا میں. مستند عالم دین اور صاحب تصانیف مفیدہ، محقق و مصنف ہیں. مولانا موصوف اس حصے کی 4 جلدیں اب سے پہلے نہایت تحقیق و تلاش کے ساتھ مرتب کر چکے ہیں، جن سے عوام و خواص مستفید ہو رہے ہیں، اور اب 5ویں جلد پیش کر رہے ہیں. اس طرح علماء و صلحاء، عباد و زہاد، صوفیہ و مشائخ کے حالات و ملفوظات کا ایک دائرۃ المعارف تیار ہو چکا ہے. ابھی 5ویں جلد میں 11 جلد ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. میں تو اسی کو کہتا ہوں، اتنی زندگی مجھے ملی تب تو 45-50 سال لگا ہے لکھنے میں. حالات و ملفوظات کا ایک دائرۃ المعارف تیار ہو گیا ہے. اقوال سلف کی ایک خصوصی قابل ذکر و توجہ ہے کہ اس میں بزرگوں کے اقوال و ملفوظات کے ساتھ ان کے تراجم و حالات کا متنوع حصہ آ گیا ہے. کسی ملفوظات لکھا، کسی کچھ لکھا، یہ دونوں کا جامع ہے. حالات بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اقوال بھی ہیں. جس سے قاری محسوس کرتا ہے وہ ان حضرات کے مجلس میں بیٹھ کر ان کے روحانی و عرفانی مواعظ و علمی و دینی ملفوظات سن رہا ہے. کتاب کی ترتیب اور انداز بیان میں گرامی قدر مصنف کے ذوق سلیم اور طبع مستقیم نے بڑا حسن پیدا کر دیا ہے. ان سے بڑھ کے کوئی مؤلف نہیں ہوا. ہم سے ایک آدمی یہی کہا کہ بہت سارا تعریف کر رہے ان کے یہاں بھیجو، وہ یہ لکھ رہے ہیں. ان کے کہنے میں نے بھیجا کہ بھائی اتنے بڑے آدمی بھیجی دو. ڈر بھی لگ رہا تھا، اور انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ رد کر دیں گے. وہ تھا، میں جانتا ہوں جس نیت سے انہوں نے کہا، لیکن وہ یہ لکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. مصنف کے ذوق سلیم طبع سلیم نے بڑا حسن پیدا کر دیا ہے، اور جگہ جگہ فائدہ کے عنوان سے ان کے لطیف اشارے بڑے کام کے ہیں. اس نے کہا کہ مولانا کتاب تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن جو آپ فوائد لکھتے ہیں خود بہت بڑا ادیب. اس نے کہا مجھ سے عنوان کے اس کے لطیف اشارے بڑے کام کے ہیں. دعا کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما کر خلائق کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع بنائے، اور ان کے علم و قلم اور زبان میں برکت دے. میں محب کرامی قمدمہ کا شکر گزار ہوں. انہوں نے میری ان چند سطور کے ذریعے بزرگان دین کی اس کتابی مجلس میں مجھے شریک کر لیا. میرے لیے بڑی سعادت ہے. اولئک قوم لا یشقون، یہ وہ قوم ہے اس کا شک ہی نہیں ہوتا. میں ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا لکھ کر کے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے اولئک قوم لا یشقون، یہ وہ قوم ہے جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہو کبھی شقی نہیں ہوگا، سعید ہی رہے گا. اذا سخر اللہ لسعید فکلهم سعداء. قاضی اطہر مبارک پوری 1413 6 اگست 1992 میں لکھا ہے. یہ تو بہت، اب کیا کریں. یوسف مطالعہ گجرات کے مانے ہوئے عالم ہیں اور یونیورسٹی کے، لیکن خیر. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، تو قاضی صاحب میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا ہے اندر شاہ نے وہی لکھ دوں گا. ماتھانوی نام بھی انہوں نے لیا ہے. صحیح تعارف، صحیح ترجمہ. تو مجلس ہو گئی نا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان ملفوظات سے جو کام ہوا سب لیتے ہیں، بڑے لوگ سراہ رہے ہیں. اللہ قبول کرے.
قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں. یہ پیش دل و جا کے ہم نے نظر ایسے حالات میں لکھے ہیں جبکہ کیا میرے ساتھ، لیکن کچھ نہیں، اس کی پرواہ نہیں. اللہ کا شکر ہے. سب کچھ کے باوجود حضرت کی توجہ نہیں. 4 جلدیں اس کی میں نے سنائی ہوں انسان مجلس بعد مغرب بعد سنائے ہیں. حضرت نے ہر بات دعا کیا ہے، ہر مجلس. اور انہیں کے حکم سے جب اخلاق سلف لکھا گیا تو مولانا کی ہے کہ اقوال سلف کو لکھا جائے. یا ہم نے کہا ہے، مولانا نے کہا، لیکن بڑی تائید. اور میں کیا کہوں، اکثر کتابوں کو مولانا نے دیا ہے. اصل محرک ہوا کہ مولانا. ہاں بالکل. اور پہلی چیز تو چھپائے بھی مولانا نہیں. اب کیا بتاؤں آپ نے، ہم کہاں سے چھپواتے، کوئی سوال ہی نہیں ہمارے چھپوانے کا. حکیم اکثر صاحب نے دیکھا اس کو، اوپر تھے وہاں، تو انہوں نے کہا یہ سب رکھے ہوئے ہو جو ہم چھپوا دیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور انہوں نے 1500 روپئے بھی دے دیا تھا انہوں نے. تو ہم نے حضرت سے یہ نہیں بتایا، حضرت سے. حضرت نے کہا حضرت حکیم صاحب اس کو چھپوانے کے لیے کر رہے ہیں. ارے ہرگز نہیں. ارے کیا ہوا، چھپائیں گے 2-3 نسخہ بھیج دیں گے، ہم لوگ کیا فائدہ ہوگا، ہم چھپوائیں گے. جیسے پہلی جو مولانا نہیں چھپوایا. تو کچھ دور سے ہم نے قرض بھی لیا تھا دوسرے. تو مولانا نے کہا کہ مولانا جن لوگوں سے قرض لیا آپ نے وہ لیں گے. میں نے ضرور لیں گے. کہا میں نہیں لوں گا کچھ، میں نہیں لوں گا، سب آپ کو دیا. اللہ کا شکر ہے. چھپ گئی کتابیں، چھپی جا رہی ہیں. معینوں میں شوائل جو کتاب ہے چھپ رہی ہے، ہم لوگوں نے ترجمہ کیا اس کا. لکھا ہے، عرب علماء نے لکھا ہے کہ ایسی تصنیف سیرت پر اب تک لکھی نہیں گئی ہے. اللہ کا شکر ہے. ہو گئی، جلدی آئے گی نا بہت جلد آئے گی انشاءاللہ. وہ ضخیم کتاب ہے، اتنی موٹی ہے سیرت کی. معینوں میں شمائل، حضور کے شمائل کے یہ سوتا ہے، چشمہ ہے یہ. اچھا دعا کی. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو عمل کی توفیق دے، ہم کو، ہمارے تمام بچوں کو اور تمام اپنے متعلقین و جلساء سے. یہ اللہ تعالیٰ کو جلساء کو اس کے علوم و فیوض و معارف سے مسرور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ عمل کی بھی ہم سب کو، اثر لینے کی بھی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.